جی تھینک یو امتیاز بھائی، جزاک اللہ۔ اچھا امتیاز بھائی، ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں جب آپ بات کر رہے تھے نا، ایک بندے نے پوچھا کہ آخری ہونے کی فضیلت کیا ہے، یا یوں آپ کہہ لیں کہ مقصد کیا ہے. تو میرے دماغ میں ایک پوائنٹ ہے کہ اگر یوں ہی ایک امتی نبی کا کانسیپٹ اور باقی نبیوں کا کانسیپٹ ہوتا نا، تو ہر کوئی آتا اور 1.5 کی مسجد بنا کے امت کی وحدت کو توڑ دیتا. تو آپ کائنڈلی اس کو تھوڑا ایڈریس کر دیجیے گا. جزاک اللہ. آپ میوٹ ہیں امتیاز بھائی. جی جزاک اللہ. میں جناب ابھی آپ کے سامنے دیکھیں ایک حوالہ پڑھ کے انشاءاللہ اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں. آپ بالکل فکر ہی نہ کریں، یہ 1 سیکنڈ دیں، تب تک اگر کسی اور نے کچھ بات رکھنی ہے تو کر لیں، میں اس حوالے کو نکال لیتا ہوں اور ابھی اس کو جناب انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو ایڈریس کر دیتے ہیں. دیکھیں ذرا، یہ جناب آ گیا آپ کے سامنے حوالہ. یہ ذرا سنیے گا سب لوگ، حوالہ اور حوالے کو نوٹ بھی کر لیں، تاکہ یہ جب سوال آپ سے، جو کہ نا اکثر اوقات ہوتا یہی ہے کہ یہ لوگ جب کسی بندے سے سوال کرتے ہیں تو پہلے یہ اس چیز کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو مرزا غلام قادیانی کے حوالے سے کتنا کو نالج ہے، تو اس اندازے سے پھر یہ سوال کرتے ہیں. آپ نے یہ حوالے نوٹ کرنے ہیں. یہ ابھی جو پہلا حوالہ پڑھ رہا ہوں یہ روحانی خزائن کے والیوم نمبر 23 ہے اور پیج نمبر اس کا 333 ہے، 333. سنیے گا ذرا. خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے. اب سنتے جائیے گا، خاتم لفظ آ گیا، اس کے معنی بھی آگے سب سے آخر میں آنے والا. اب آگے سنیں ذرا. اس نام کے ساتھ قرآن شریف میں مسیح موعود کے بارے میں پیشن گوئی موجود ہے. اب یہاں پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو تھوڑا سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے. احمدی حضرات، بجائے اس کے کہ آپ ہم لوگوں پہ غصہ ہوں، اس بات پہ غور کریں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں قرآن شریف میں اس نام کے ساتھ، یعنی خاتم الخلفاء کے نام کے ساتھ مسیح موعود کے بارے میں پیشن گوئی ہے. اب یہ جھوٹ ہے، قرآن پہ جھوٹ ہے. لیکن ہم آگے چلا جاتے ذرا بات کو. اب آگے دیکھیں ذرا. یہاں تک آپ نے کیا چیز دیکھی کہ مرزا صاحب آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ جناب مسیح موعود جو ہے اس کا ایک نام کیا ہے؟ خاتم الخلفاء. اور اس کی وضاحت کیا کی ہے؟ سب سے آخر میں آنے والا خلیفہ. ٹھیک ہو گیا. اب سنیں ذرا. ملفوظات والیوم نمبر 5، اس کا پیج نمبر ہے 554، اور یہ جو ایڈیشن ہے یہ 1988 والا ایڈیشن ہے. ایک ایڈیشن 1984 کا ہے، ایک 1988 کا ہے، اور ایک اس کے بعد ابھی جو لیٹسٹ آپ ایڈیشن دیکھتے ہیں. تو یہ 1988 والا ایڈیشن ہے. اب اس کو سنیں ذرا. تو ملفوظات والیوم 5 1988 ایڈیشن پیج نمبر 554 554. ذرا سنیے گا بات. پس قرآن شریف میں جس شخص کا نام خاتم الخلفاء ہے اسی کا نام حدیث میں مسیح موعود ہے. یعنی وہی بات جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے اسی کی کنٹینیوشن ہے. اس طرح ان دو ناموں کے متعلق جتنی پیشن گوئیاں ہیں وہ ہمارے ہی متعلق ہیں. کہتے ہیں کہ مسیح موعود کے متعلق ہوں یا خاتم الخلفاء کے متعلق ہوں، یہ تمام باتیں کہتے ہیں میرے متعلق ہیں. آگے لکھتے ہیں خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، اور کامل وہ ہے جو سب کے پیچھے آوے. کہہ رہے ہیں خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، اور کامل وہ ہے جو سب کے پیچھے آوے. اس سے پہلے نے کیا بتایا تھا کہ خاتم الخلفاء کا مطلب سب سے آخری خلیفہ. تو کہہ رہے ہیں جو سب سے آخر میں آنے والا ہے نا وہ کامل ہے. آگے لکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو قرب قیامت کے وقت آوے گا وہی سب سے پیچھے ہوگا، لہذا اب دیکھیں کہہ رہے ہیں جو سب سے پیچھے وہ کیا ہے؟ لہذا وہی سب سے اکمل اور افضل ہوا. اور صرف تغیر الفاظ ہی ہیں. قرآن شریف نے خلیفہ کے لفظ سے پکارا، حدیث نے اس کو مسیح موعود کے نام سے نامزد کیا. اب آپ نے دیکھ لیا وہ کیا بتا رہے ہیں. یعنی مرزا صاحب جب خاتم کے معنی کریں تو آخری کہہ رہے ہیں، سب سے پیچھے آنے والا، اور کہتے ہیں کیونکہ وہ سب سے آخر میں آنے والا ہے
اس لیے سب سے افضل بھی ہے، سب سے کامل بھی ہے. یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آخری ہونے میں کیا فضیلت ہے. جی اب مجھے بتایا کہ مرزا صاحب نے یہ بات کیا لکھی ہوئی ہے. جی جناب بھائی صاحب، آپ کے بات کا کوئی جواب آیا؟ جی امتیاز بھائی سوال میرا نہیں تھا، کسی اور نے پوچھا تھا. میں نے کہا چلیں ایک بندے نے پوچھا ہے، سب کو جواب مل جائے. جزاک اللہ. نہیں ٹھیک ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو سوال آپ کی طرف سے آیا. جی جی میرا جواب تو ہو گیا. میں تو الحمدللہ اس پہ بہت کلیئر ہوں، میں نے کافی چیزیں اس پہ دیکھی ہیں. جزاک اللہ. تو ابھی جو آپ کو یہ جواب بتایا اس لیے بتایا ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ احمدیت قادیانیت اپنا یہ مقدمہ رکھے جی آخری ہونے میں کیا فضیلت ہے. بھائی مرزا صاحب جب آخری ہوں تو وہ بتاتے اس میں فضیلت ہے. آخری کہتے ہیں سب سے کامل اور سب سے افضل ہوتا ہے. یعنی مرزا صاحب جب خود کو خلفاء میں سے آخری کہیں تو کہیں جی آخری وہ ہوگا جو سب سے کامل و افضل ہوگا. اور مسلمان جب اپنے آقا و مولا کو آخری رسول سمجھیں اور ان پہ ایمان لائیں اور اس سے یہ نتیجہ نکالیں کہ وہ سب سے افضل اور سب سے کامل ہیں، کہتے غلط ہے. کون سا پیمانہ ہے بھائی آپ کے پاس؟ پیمانہ تو کم از کم ایک رکھیں. چلیں جناب